حضرت رمضان کے اوپر تو یہ تمام سوال ہیں بہت ڈیٹیل میں آپ سے بات کرنے کے. آپ چاہیں تو ڈیٹیل ابھی دے دیں یا آپ چاہیں تو ڈیٹیل بعد نہیں ابھی دے دیتا ہوں ٹھیک ہے وہ تاکہ لوگ نوٹ کر لیں جی. کیونکہ رمضان مبارک کے حوالے سے جو انشاءاللہ میں پہلا عشرہ دوسرا عشرہ تیسرے عشرے کے اذکار میں نے متعین کیے ہیں تو میں ابھی آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. آپ اس کو نوٹ کر لیں اور تینوں عشروں کے اندر اسی طریقے سے وہ اذکار ہر نماز کے بعد کرتے رہیں اور اس دوران کے اندر جو اذکار ہیں وہ مزید میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس پہ آپ عمل کرتے رہیں. اور آخری عشرے میں تو ہم اعتکاف بیٹھیں گے انشاءاللہ تو اعتکاف کے اندر بھی ذکر و اذکار ہوں گے تو وہ آپ ہمارے ساتھ شریک رہیں. تو پہلا عشرہ رحمت ہے تو عشرہ رحمت کے جو اذکار نوٹ کر لیں کہ بعد نماز فجر 1000 مرتبہ یا 313 مرتبہ یا 125 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یہ اس کے بعد نماز ظہر 1000 مرتبہ یا 313 مرتبہ یا 125 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یہ آپ نے پڑھنا ہے. اور بعد نماز عصر یہ آپ نے پڑھنا ہے یا قدوس یا فتاح یا قدوس یا فتاح 1000 مرتبہ پڑھیں نہیں تو 313 پڑھیں ورنہ جو ہے 125 مرتبہ. اور بعد نماز مغرب آپ نے پڑھنا ہے یا سمیع یا بصیر یہ 1000 دفعہ پڑھیں یا 313 یا 125. اور بعد نماز عشاء سے مراد بعد تراویح کے بعد پڑھ سکتے ہیں رات میں کسی وقت سونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں. وہ آپ نے پڑھنا ہے یا حکم یا باعث اللہ کے نام ہے یا حکم یا باعث تو یہ آپ نے 1000 مرتبہ پڑھیں یا 313 یا 125. اور تہجد کے وقت جو ہے آپ نے پڑھنا یا حی یا قیوم 1000 مرتبہ 313 یا 125. یہ پہلا جو عشرہ رحمت جو ہے یہ اس کے میں نے جو اذکار آپ کو بتا دیا ہر نماز کے بعد کے. اس کے بعد جو دوسرا عشرہ مغفرت شروع ہوگا تو دوسرے عشرے میں بعد نماز فجر آپ نے یہی پڑھنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یہ تینوں عشروں میں فجر کے بعد یہی چلے گا یا اللہ یا رحمان یا رحیم اور وہ 1000 دفعہ پڑھیں یا 313 یا 125. اور بعد نماز ظہر آپ نے پڑھا یا غفارو یا ستارو 1000 دفعہ پڑھیں 313 یا 125. اور بعد نماز عصر یعنی دوسرے عشرے میں بعد نماز عصر آپ نے پڑھنا یا مذلو یا رافعو 1000 دفعہ 313 یا 125. اور بعد نماز مغرب آپ نے پڑھنا ہے یا لطیفو یا ودودو یہ 1000 دفعہ پڑھیں 125 پڑھیں یا 313. اور بعد نماز عشاء یعنی تراویح کے بعد یہ آپ نے جو ہے وہ پڑھنا ہے یا حکیمو یا واسعو یہ 1000 دفعہ پڑھیں 313 پڑھیں یا 125. اور تہجد کے وقت آپ نے پڑھنا ہے یا علیو یا عظیمو 1000 دفعہ پڑھیں یا 313 یا 125. اس کے بعد تیسرا سے عشرہ شروع ہوگا عشرہ عتق من النار جہنم سے بری ہونے کا پروانہ. اس میں جب بعد نماز فجر آپ نے وہی یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ آپ نے پڑھنا 1000 دفعہ یا 313 دفعہ یا 125. یہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو میں نے تینوں عشروں کے اندر دہرایا ہے. اس میں ایک راز ہے سیر ہے بس اس راز کیا ہے وہ راز کھولا نہیں جا سکتا لیکن آپ نے یہ پڑھنا ہے. اس کے بعد نماز ظہر یہ آپ نے پڑھنا ہے 1000 دفعہ یا 313 یا 125 وہ پڑھنا ہے یا حقو یا باعث. اور بعد نماز عصر یہ آپ نے 1000 دفعہ یا 313 یا 125 دفعہ کیا پڑھنا ہے رب اغفر لی ولی والدیہ یہ جو دعا ہے یہ آپ نے اتنی پڑھنی رب اغفر لی اللہ میری بخشش کر دے ولی والدیہ میرے والدین کی بخشش کر دے یہ آپ نے 1000 دفعہ دہرانی یہ دعا. بعد نماز مغرب آپ نے پڑھنا یا توابو یا حمیدو یہ 1000 دفعہ پڑھیں 313 پڑھیں یا 125. اور بعد نماز عشاء یعنی تراویح کے بعد آپ نے پڑھنا یا ظاہرو یا باطنو یہ 1000 دفعہ پڑھیں 313 یا 125. اور تہجد میں آپ نے پڑھنا ہے یا ذوالجلال والاکرام 1000 دفعہ پڑھیں 313 یا 125. یہ وہ اذکار ہیں جو آپ نے جو ہے ہر نماز کے بعد جو ہے پڑھنی ہے تینوں عشروں کے اندر. اس کے علاوہ آپ نے پہلے 2 عشرے جو ہوں گے
پہلے 2 اشروں کے اندر جو ہے چونکہ اعتکاف نہیں ہے تو آپ نے پہلے 2 اشروں میں ایک ذکر کرنا ہے، ذکر جاری، وہ اس میں ذات قلندری کا ذکر، اللہ کا اس میں ذات قلندری کا ذکر. اس کے لیے کوئی بھی وقت آپ رکھ لیں، فجر کے بعد یا عشاء میں یا تہجد میں کوئی ایک وقت رکھ لیں، اس وقت آپ نے یہ ذکر کرنا ہے. 10 منٹ کم سے کم 10 منٹ کرنا ہے. اگر لطف آئے اس کے اندر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص اجلال نصیب ہو تو آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں 10 منٹ تک کم سے کم. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پہلے پڑھیں، اس کے بعد 13 مرتبہ قل هو اللہ پڑھیں، 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں. یہ پڑھ کے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے تمام روحانی سلسلوں کے اولیاء اللہ کو عموماً اور سلسلہ چشتیہ صابریہ کے اولیاء اللہ کو خصوصاً پہنچا دیجیے. اس کے بعد آپ نے یہ ذکر کرنا ہے، اور یہ ذکر 2 لطیفوں پر ہوتا ہے، ایک لطیفہ نفس اور ایک لطیفہ قلب. لطیفہ نفس جو ہے یہ ہماری جو ہے وہ ناف سے 2 انگل نیچے ہے، اور لطیفہ قلب ہماری الٹی پستان سے 2 انگل نیچے ہے. لہذا اللہ کی ضرب لگانی ہے لطیفہ نفس پر، اور ہو کی ضرب لگانی ہے لطیفہ قلب پہ، اور یوں کرنا ہے اللہ 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 اللہ. اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے، اور یہ اس میں ذات قلندری کا ذکر ہے، انوارات ہی انوارات ہیں. تو یہ وہ موٹے اذکار جو آپ نے کرنے. اس کے علاوہ جو وقت بجے قرآن کریم کی تلاوت کریں کثرت سے، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں. اور چاشت کے وقت میں روزانہ ہو سکے تو دی بیسٹ آپ صلاۃ التسبیح پڑھیں. اگر روزانہ نہ ہو تو پیر کے دن، جمعرات کے دن اور جمعے کے دن، ان 3 دنوں کے اندر جو ہے آپ صلاۃ التسبیح چاش کے وقت پڑھیں. اگر چاش کے وقت نہیں پڑھ سکے تو کسی دوسرے وقت میں کہ جس کے اندر جو ہے نوافل جو آپ کے لیے جائز ہوں اس میں آپ یہ یا وہ صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں. اس کا اہتمام کریں. اس کے علاوہ دوسری جو ہے اذکار. پھر آخری عشرہ جب آئے گا تو آخری عشرہ ہم آن لائن اعتکاف کریں گے، اور آن لائن اعتکاف کے اندر جو شریک ہوں گے تو میرے 5 نمازوں کے جو احوال اذکار ہوں گے، معمولات، وہ میرے ساتھ آپ شریک ہو کر کرتے رہیں گے. لیکن نمازوں کے بعد کے اذکار آپ نوٹ کر لیں. اس کا میں انشاءاللہ PDF بنا کے وہ گروپس کے اندر جی اللہ اس کو بھی میں شیئر کروں گا. لیکن یہ کہ آپ حضرات اس کو نوٹ کر لیں. یہ وہ پورے رمضان کے اور یہ سارے اذکار اور اللہ کے اسماء کسی خاص وجہ سے چنے ہیں. انشاءاللہ آپ کے دین دنیا کے سارے منافع آپ اس سے حاصل ہوں گے، اور آپ کو انشاءاللہ نور ہی نور ملے گا. اور لیلۃ القدر، قدر والی رات، انشاءاللہ اس رات میں ضرور کوئی نہ کوئی قدر و منزلت کا مرتبہ نصیب ہو جائے گا. آمین یا رب العالمین. بہت شکریہ حضرت. یہ $1 ملین آنسر ہے کیونکہ یہ رمضان آ رہا ہے اور یہی ہمیں چاہیے. آپ نے تو یہ فرما دیا کہ میں PDF بنا کر پوسٹ کر دوں گا. میں یہ کہنے والا تھا کہ اس کو لکھ لیں سب محنت کریں، اس کو دوبارہ سنیں، پروگرام دوبارہ دیکھیں، اور اس سوال یہ جو آپ نے بات کی ہے اس کو روک کے پاز کر کے پورا لکھ لیں تاکہ اس پہ عمل کر سکیں. اور خالی یہی نہیں کہ اپنے لیے عمل کریں، دوسروں کو بھیجیں. بہرحال آپ کا PDF آئے گا تو پھر سب کے پاس پہنچ ہی جائے گا اور سب اس کو فارورڈ بھی کر سکتے ہیں.